السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال تعالى في مقام آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال تعالى في مقام آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعظام، گزشتہ جمعہ میں نے حسن نیت کے بارے میں عرض کیا تھا، اور معمولات یومیہ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر 4 باتیں بتائی تھیں کہ جنت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان راستہ، بہت آسان طریقہ۔ تو حضرت نے جو کچھ فرمایا تھا، حضرت مولانا نے اس کو قلم بند کر لیا، لکھ لیا، بعد میں وہ معمولات یومیہ کے نام سے کتاب شائع ہوئی، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں وہ کتاب شائع ہوتی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ 4 اعمال ایسے ہیں، ان اعمال کو اگر کوئی کرتا رہے تو جنت میں داخلہ انشاءاللہ آسان اور یقینی ہے۔ جنت ہم سب کو چاہیے، تو عمل کرنا بھی پڑے گا نا، صرف چاہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا۔ تو پہلی بات تفصیل سے میں نے بتایا، حسن نیت۔ آپ جو بھی کام کریں اچھی نیت سے کریں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہ کریں، کسی کو جتلانے کے لیے، بتلانے کے لیے نہ کریں، صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق کریں۔ اگر دنیا والا کام بھی ہوگا وہ دین کا کام بن جائے گا، اس پر بھی اللہ تبارک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو پہلی نیت حسن نیت۔ دنیا کے ہر معاملے میں، ہر قدم پر آدمی کو حسن نیت، اچھی نیت اگر ہے تو بظاہر دنیا کا کام بھی عبادت بن جائے گا، اگر بری نیت ہے تو بظاہر عبادت بھی انسان کے لیے گناہ اور وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہر کام میں اچھی نیت۔ دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ شکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ شکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، شکوہ شکایت کی نہیں، ہر بات پر شکر ادا کرنے کی۔ صبح کو اٹھے آپ سو کے، الحمدللہ صحت مند ہیں، الحمدللہ، اللہ تیرا کرم ہے، آپ نے صحت کے ساتھ اٹھایا ہے۔ پھر آپ نے جو معمولات ہیں، نماز فجر کی پڑھ لی، الحمدللہ، وقت پہ ناشتہ مل گیا، الحمدللہ،
گھر کے سارے لوگ خیریت سے ہیں، دیکھا الحمدللہ، دکان پہ جا رہے ہیں خیر و عافیت پہنچ گئے الحمدللہ، کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے الحمدللہ۔ ہر معاملے میں ہر جگہ اللہ کے شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، خود اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، گن نہیں سکتے ہو، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کوئی آدمی دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہے؟ بارش کے قطروں کو کوئی گن سکتا ہے؟ ریت کے ذرات کو کوئی گن سکتا ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مان لو دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کو گنا جا سکتا ہے، ممکن ہے، ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننا ممکن نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں، آدمی کو نعمت ملی ہوتی ہے نا تو احساس نہیں ہوتا ہے، نعمت زائل ہو جاتی ہے جب احساس ہوتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم نا، اور غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی نعمت، ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ میں یہ آنکھ کے اوپر کا جو یہ پپوٹا ہے نا پتلی اوپر، وہ کٹ گیا تھا۔ خیر علاج کے بعد آنکھ تو ان کا محفوظ رہا، لیکن یہ اوپر کا جو ہے نا وہ کٹ گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو آنکھ میں دھندلاہٹ نظر آتی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پانی سے دھوتے رہیں۔ اب بار بار آدمی جب چہرے پہ پانی لگاتا رہے گا، آنکھ پہ لگاتا رہے گا تو بھی ایک طرح کا زخم بن جاتا ہے۔ پریشان وہ کیا کریں؟ اگر پانی سے نہ دھوئیں تو پھر آنکھ میں دھندلاہٹ۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا بات دراصل یہ ہے ہمارے آنکھ کے اوپر جو پپوٹا پلک ہے نا جو جھپکتا رہتا ہے، یہ آنکھ کے اوپر جو اللہ نے بنایا ہے، ایسے ہی جیسے گاڑی کے اوپر وائپر ہوتا ہے نا، اگر پانی آ جائے وہ پانی کو صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی اس ہوا میں جراثیم ہے، جراثیم کے ذریعے دھول۔ آپ ایک گھر بند کر کے جائیں اور کچھ دنوں کے بعد آئیں تو ٹیبل پر ہر چیز پر دھول جمع ہوتا ہے۔ کہاں سے دھول آتا ہے؟ ہوا کے ذرات کے ذریعے وہ دھول۔ ایسی انسان کے آنکھ پر دھول جو جمع ہوتا ہے، یہ پلک جو اللہ نے بنایا ہے نا، پلک جھپکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ وائپر ہے آنکھ کا، اصل میں وہ گرد جم جاتا ہے، آنکھ ایسے پلک جھپکا وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب جب ان کا پلک کٹ گیا تھا تو آنکھ کو دھونا پڑتا تھا تاکہ وہ گرد و غبار زائل ہو جائے۔ بار بار دھونے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ زخم کی طرح ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اصل میں آنکھ کی پلک بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے لیے اس کے بغیر، لیکن شاید آج کے پہلے ہم نے سوچا نہیں ہوگا یہ پلک بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھ تو اللہ کی نعمت ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اور جن کو اللہ نے آنکھ کی نعمت نہیں دی ان سے پوچھئے، زندگی بھر نہ اپنے ماں کو دیکھ سکے، نہ باپ کو دیکھ سکے، نہ کسی اور چیز کو دیکھ سکے، نہ دنیا کو دیکھ سکے۔ آنکھ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اگر آپ غور کریں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ خود انسان کا انسان ہونا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہم کو انسان بنایا۔ اگر اللہ نے انسان نہ بنایا ہوتا، اگر اللہ نے جانور بنایا ہوتا ہم کیا کر لیتے؟ اللہ نے بندر بنایا ہوتا، کوئی ناک میں نکیل ڈال کے وہ ناچ دکھا رہا ہوتا، کام کرتا۔ جانور بنایا ہوتا، ظاہر سی بات ہے لوگ اس سے کام لیا کرتے، لیکن اللہ کے کرم ہے اللہ نے انسان بنایا، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے انسان بنایا۔ اور آپ آگے دیکھیں، ظاہر سی بات ہے اللہ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ ایمان کی دولت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہ ہم نے اللہ سے کہا کہ انسان بناؤ، نہ ہم نے اللہ سے کہا ایمان کی دولت عطا فرماؤ۔ اللہ نے اپنی طرف سے انسان بھی بنایا اور ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے اپنی طرف سے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، اور امت محمدیہ میں ہونا اتنا بڑا شرف ہے
کہ پچھلے انبیاء تک نے دعائیں کی تھی اے اللہ امت محمدی میں پیدا کر دے، تو ظاہر سی بات اتنا بڑا شرف اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے نعمتیں بے شمار دی ہیں، تو ان نعمتوں کا کیا حاصل ہے؟ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر جب انسان کرتا ہے نا، عادت بنا لیجئے ہر بات پر اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جمعہ کے دن تھا، تیار ہو کے مسجد میں آ گئے، پہلے آئے، اے اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا شکر ہے آپ نے یہاں بھیج دیا۔ بہت سارے لوگ غافل ہیں، وہ اپنے دکانوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ آپ نے وقت پر یہاں بھیج دیا، نماز جماعت سے پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور شکر ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے، شکر یہ ہے کہ آدمی زبانی طور پر اللہ کا شکر ادا کرے، جب کبھی کوئی نعمت آئے الحمدللہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، دل میں کم سے کم کہیے ہر نعمت۔ آپ نے بیوی کو دیکھا الحمدللہ، آپ نے بچوں کو دیکھا الحمدللہ، آپ نے گھر کو دیکھا الحمدللہ۔ بھئی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو گھر کی نعمت نہیں ملی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد کی نعمت نہیں ملی ہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں ہم کو دی ہیں اور سکون عطا فرمایا ہے، چین کی زندگی عطا فرمائی ہے، تو آدمی کو ہر بات پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ آپ غور کیجئے نا، میں نے بتایا تھا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمدللہ جو ہے نا، اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے۔ الحمدللہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ یہ اس سورت کو ہر نماز میں پڑھنا ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ شکر کی نعمت بہت پسند ہے، تعریف اللہ کو پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جنت میں آدمی جب جائے گا تو وہاں ساری عبادتیں ختم، جنت میں جانے کے بعد نماز نہیں، روزہ نہیں، حج زکوٰۃ تلاوت ذکر و اذکار نہیں، کوئی عبادت نہیں، لیکن یہ شکر کی عبادت وہاں بھی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں، خود بخود سانس چل رہی ہوتی ہے، اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا ہے، جنت میں اللہ کی تعریف خود بخود سانس کے طریقے پر چلتی رہے گی، تو اللہ کا شکر وہاں بھی رہے گا۔ تو انسان کو ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور آدمی جب شکر کرتا ہے نا، تکبر سے بچ جاتا ہے۔ جو آدمی شکر کرنے کا عادی ہوگا، دل میں بڑائی نہیں آئے گی۔ آدمی نے دیکھا کہ ہمارے پاس اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا کرم احسان ہے، بڑائی نہیں آئے گی، میں نے نہیں کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو یہ اللہ نے ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے۔ اولاد کو دیکھا، صحت اچھی ہے، اللہ کا شکر، ہم نے خود سے صحت نہیں بنا لیا ہے، اللہ نے چاہا تو اللہ نے صحت دیا ہے، اللہ نے سکون کی زندگی دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھی بیوی دی ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جب آدمی شکر ادا کرے گا تو میں نے عرض کیا تکبر نہیں کرے گا۔ تو ایک بات تو یہ کہ آدمی شکر کرنے کی عادت ڈالے، اچھی نیت ہو۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آدمی شکر کرنے کی عادت ڈالے، الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ہر جگہ ہر موقع پر جو بھی کام ہماری طبیعت کے مطابق ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے بہت سارا کام ہماری طبیعت کے موافق ہو جاتا ہے، بہت سارا ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، ہماری طبیعت کے مطابق ہو جائے، اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے چاہتے تو یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ یہ الحمدللہ کہنا عبادت بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اور اللہ کا شکر بھی ہے، اور نعمتوں کا شکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اے اللہ آپ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، ہم کس طرح شکر ادا کریں کہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے؟ ہم تو عاجز ہیں،
نعمتیں اتنی ہیں کہ ہر لمحہ دکھ رہا ہے کہ شکر کے ساتھ بڑا مشکل ہے آپ کا شکر ادا کرنا، جیسا آپ کا حق ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے کہا الآن شکرتنی، اے موسیٰ اگر تمہارے دل میں یہ احساس ہے کہ تم میرے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہو، یہی بہت بڑا شکر ہے۔ یہ بہت بڑا شکر ہے کہ آدمی اعتراف کرے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، اپنی عجز کو، اپنی عاجزی کا اظہار اے اللہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ شکر اصل میں ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ جتنے نعمتیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بادشاہت عطا کی تھی، ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ کہتے ہیں انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، ہر مخلوق پر اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ جنات وہ تخت ان کا تخت تھا، ہوا میں اڑا کرتے تھے، وہ ہوائیں اڑا کے لے جاتی تھیں اور مہینوں کی مسافت تھوڑے دنوں میں ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کے ساتھ اس تخت پر بیٹھ کر کے اور ہوا میں اڑ کے جا رہے تھے، جنگل میں ایک لکڑی ہارے نے دیکھا، لکڑی کاٹنے والے نے، کہ یہ آسمان سے اڑ کے جو جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ سمجھ گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اس لکڑی ہارے نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ یہ آل داؤد کی کیا شان شوکت ہے۔ آل داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، یہ آل داؤد کو آپ نے کیا شان عطا فرمایا ہے۔ یہ اس لکڑی ہارے نے جنگل میں کہا، اور کہتے ہیں کہ ہوا نے اس لکڑی ہارے کے بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا، فوراً ہوا نے وہاں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کہا، ہوا سے کہا چلو میرے تخت کو اتارو، اس لکڑی ہارے کے پاس جانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اتر کے اس لکڑی ہارے کے پاس، وہ دیکھ کے تو ہکا بکا رہ گیا، حضرت ان کا تخت یہاں، پریشان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ اب وہ پریشانی کے عالم میں یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ خیر کچھ یاد کر کے اس نے کہا حضرت میں نے تو یہی کہا تھا کہ الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیا شان و شوکت عطا فرمائی ہے، یہ میں نے کہا تھا، تعریف کیا تھا آپ کی، کوئی اور نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، تم نے ایک بار جو الحمدللہ کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب عطا فرمایا ہے کہ میرے لشکر سے 1000 درجہ اللہ نے ثواب عطا فرمایا ہے۔ مطلب ہے کہ آدمی سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالے، الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے، بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے، اپنے نعمتوں پر نظر کرے کہ نعمت دینے والی ذات۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا دنیا کے معاملے میں کبھی بھی انسان کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، ہے نا؟ دین کے معاملے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، لیکن دنیا کے معاملے میں آدمی کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، ظہر کی نماز پڑھا، غربت کی حالت تھی، ان کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا، مسجد سے نکلے تو بالکل ٹوٹ گیا، اب پہننے کے قابل نہیں تھا۔ حضرت ننگے پاؤں گھر کی طرف نکل گئے، گرمی کا زمانہ تھا اور زمین بھی ذرا تپی ہوئی تھی، وہ جا رہے تھے، دل میں خیال تھا اے اللہ میں تجھے سجدہ کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا، تجھ کو ماننے والا، اے اللہ آپ نے اتنا دولت بھی نہیں دیا ہے کہ میں ایک جوتا خرید سکوں۔ گویا کہ شکایت اللہ کی طرف سے، اے اللہ آپ کو ہم مانتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ہم جوتا خرید سکیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سوچتے ہوئے، شکایت لیے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے، اللہ والے تھے، کچھ دور گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو آ رہا ہے اور اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، وہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہا ہے، اس کا پاؤں نہیں ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے۔ فوراً خیال آیا اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے پاؤں تو دیا ہے، سامنے والے کے پاؤں بھی نہیں ہے نا۔ تو آدمی اپنے سے کمتر کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اپنے بڑے کو دیکھے گا کڑھتا رہے گا، اس کے پاس یہ، اس کے پاس وہ، اس کے پاس وہ، کڑھتا رہے گا ہمیشہ۔ لیکن جب آدمی نیچے والے کو دیکھے گا، یہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا کرم ہے، ہمارے پاس جوتا نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اس شخص کو تو پاؤں بھی نہیں دیا ہے نا۔ تو آدمی ہمیشہ نیچے والے کو دیکھے تو کیا ہوگا؟ شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو بہرحال آدمی کو
اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ کو بتاؤں میں، قرآن کریم میں اللہ نے صاف صاف کہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جس نعمت پر شکر ادا کرو گے ہم وہ نعمت بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جس نعمت پر شکر ادا نہیں کرو گے ہم وہ نعمت چھین لیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے شکر نہیں ادا کیا تو پھر میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ نعمت دے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے کما لیا، ہم نے حاصل کر لیا، ارے کتنے ایسے پڑے ہوئے ہیں، یہ کہو اللہ نے دیا۔ اللہ کا شکر زبان پر ہونا چاہیے کہ اللہ کے دینے سے ہوا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر کرو گے اللہ اور دیں گے، شکر نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں نا کہ کتنا تمہارے اندر وقار ہے اور کتنا شکر کا جذبہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم مٹی کو چھوتے تھے تو سونا بن جاتا تھا۔ ہمارے درمیان بھی کئی لوگ ہوں گے، ایک وقت تھا جب ہم کچھ بھی، کوئی بھی کام، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے اللہ برکت ہی برکت عطا فرماتا تھا۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں آج ایسی حالت ہو گئی ہے اگر سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی ہو جاتی ہے، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالو نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں اپنی غلطی ہوتی ہے، پچھلی اللہ نے جب نعمت دیا ہوتا ہے تو آدمی شکر نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اچھی حالت ہے، کبھی پوچھئے کیا حال ہے، بس ٹھیک ہے گزر رہی ہے زندگی، وہ نہیں بولتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اچھا رکھا ہے، اللہ نے اچھا دیا ہے، ٹھیک ہے اللہ کا شکر، اللہ کا شکر نہیں، بس گزر رہی ہے زندگی۔ نعمتوں کا شکر جب نہیں ادا کرتے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم عذاب دیتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں، پھر اس کے لیے اگر وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ شکر ادا کریں گے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر حال میں۔ اور اللہ نے ایک بات بڑی عجیب کہی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں گا؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے سورہ فاتحہ پہلے اور سورہ فاتحہ میں الحمدللہ پہلے۔ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، تعریف تو سب کو اچھی لگتی ہے نا بھائی، اللہ کو بھی تعریف پسند ہے، اور دنیا میں بھی آپ کسی کی بھی تعریف کریں اچھا ہی لگتا ہے نا، لہذا الحمدللہ کہنے اللہ ہمارے سب سے بڑے منعم ہیں، ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ایمان دینے والے ہیں، زندگی دینے والے ہیں، یہ ساری نعمتیں دینے والے ہیں، لہذا ہر آن ہر لمحہ اللہ کا شکر۔ اچھا اللہ کا شکر ادا کرنے میں کوئی مال خرچ ہوتا ہے، کوئی وقت لگتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، بھائی نماز پڑھنے میں تو وقت بھی لگتا ہے، لیکن الحمدللہ کہنے میں کیا پریشانی لگتی ہے؟ کوئی جان مال کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے۔ اور آدمی جب بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہے گا تو اس کے دل میں احساس رہے گا یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور جب اللہ کی دی ہوئی ہیں تو زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنے جسم سے بھی شکر ادا کرتا ہے۔ جسم سے کیا شکریہ ہے کہ بھائی جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے ہم اس کے نافرمانی میں اپنے جسم کو نہ لگائیں، اللہ کی اطاعت میں لگائیں، اللہ نے جو کہا وہ کریں، اللہ نے جو منع کیا جس چیز سے اسے رک جائیں۔ تو بہرحال شکر مستقل ایک موضوع ہے، لیکن حضرت نے فرمایا حسن نیت کے بعد شکر ادا کرنا، بار بار کرنا، ہمیشہ کے لیے دل و دماغ میں بٹھائیے۔ اور بڑے اللہ والے نے یہ نسخہ عطا فرمایا ہے، اور ان کے مرشد فرماتے تھے کہ ہمارے مرشد نے عطا فرمایا ہے، وہ فرماتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ حاصل کیا، یعنی قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ تو شکر ادا کرنے کی عادت ہر حال میں آدمی کو ڈالنا چاہیے۔ نمبر 3 پہ جو ہے وہ صبر ہے۔ شکر کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر اختیار کرنا چاہیے، صبر اپنانا چاہیے۔ 3 باتیں، حسن نیت، شکر، اور تیسرے نمبر پر صبر۔ آدمی اصل میں اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ ہر کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے نا؟
پکی بات ہے، کوئی آدمی نہیں ایسا ہوگا جو کہے دنیا میں جب سے ہم آئے ہماری پوری زندگی میں ہماری مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں غم بھی ہیں، کبھی آدمی کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، کبھی جوانی ہوتی ہے، کبھی صحت کا عالم ہوتا ہے، کبھی آدمی بستر پہ پڑا ہوتا ہے، تو حالات تو بدلتے رہتے ہیں نا۔ خوشی کی حالات آئیں اللہ کا شکر ادا کرو، غم کے حالات آئیں صبر کرو، اور اللہ شکر کرنے پر بھی جنت عطا کرتا ہے، اور غم پر صبر کرنے پر بھی اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا میدان حشر میں۔ کیا اعلان ہوگا؟ بھائی وہ لوگ کہاں ہیں جن کا اللہ پر حق ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جن پر اللہ کا حق ہے؟ اپنا حق آ کے اللہ سے لے لیں۔ اب وہ لوگ پوچھیں گے اللہ پر ہمارا حق کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پوچھیں گے اعلان کرنے والے سے، آپ کہہ رہے ہو کہ جن لوگوں کا حق اللہ پر ہے وہ آ کر لے لیں۔ تو بندے پوچھیں گے بھلے بندے کا حق اللہ پر کیا ہوگا؟ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے، وہ لوگ جنہیں اللہ نے غم دیا تھا اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ روئے تھے، اللہ کے اوپر ان کا حق ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اللہ سے بدلہ لے لیں۔ تو اگر ہمارے اوپر غم کے حالات آئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پریشانی آئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رزق میں تنگی آئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے جن لوگوں کا حق ہے وہ آئیں آ کر لے لیں۔ بندے کہیں گے کیا حق ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں غم دیا، پریشانی دیا، وہ روئے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہوئی ہیں، وہ بیمار پڑے ہیں، اللہ پر حق ہے وہ آ کر لے لیں۔ پھر ایسے بندے جائیں گے میں بھی رویا تھا، مجھے بھی غم ملا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو اجر عطا فرمائیں گے، اس اجر کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہماری تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوا ہوگا، میدان حشر قائم ہو گیا ہوگا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع نہیں کیے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک اعلان کیا جائے گا کہ جن لوگوں کو ہم نے دنیا میں غم دیا تھا، مصیبت دیا تھا، روئے تھے، پریشان ہوئے تھے، ایسے سارے لوگوں کو فرشتے سے اللہ کہیں گے لے جاؤ جنت کے لیے۔ اب ایک فرشتہ ہوگا ان تمام لوگوں کو جو مصیبتوں میں دنیا میں ہوں گے، پریشانیوں میں، ہر حالت میں ہوں گے، لیکن اللہ کے سامنے ڈٹے ہوں گے، اللہ کا شکر، اللہ کا صبر۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ فرشتہ لے کر جائے گا جنت کی طرف، جنت کے دروازے پر داروغ جنت رضوان ہے، وہ کہے گا نہیں اللہ نے تو نہیں کہا مجھے داخلہ دینے کے لیے۔ پھر وہ فرشتہ داروغ جنت اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ فرشتہ بہت سارے لوگوں کو لے کر آیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دو، کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائیں گے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں نے پہلے ہی اپنے کتاب میں اعلان کر دیا تھا جو میرے رضا کے لیے صبر کرتا ہے، میں نے دنیا میں تکلیف پریشانی دیا تھا، آج بغیر حساب کتاب کے ہم ان کو جنت عطا فرمائیں گے، جنت میں ان کو داخل کر دو۔ تو آدمی کو صبر، اور صبر آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اگر شکر کے حالات ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہو، اور اللہم لک الحمد ولک الشکر کہو۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، اور یہ سوچ کر ڈالو کہ اللہ کا شکر ہے جو ہمارے ساتھ یہ حالت ہے۔ اور صبر کے حالات آئیں، غم کے حالات آئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھیں، اللہ اس کے پڑھنے پر بھی بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو پڑھنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف ایسا نہیں، بلکہ مومن کو جو بھی غم کے حالات پیش آئیں اگر اس پر انا للہ پڑھتا ہے اللہ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں کے مطابق پچھلے زمانے میں کوئی غم آیا تھا پیش، اگر آج بھی کوئی انا للہ پڑھتا ہے وہ سوچ کر اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔
تو اگر صبر کے حالات آئیں، مرضی کے خلاف کوئی کام ہو اور ہم ایک کام چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہو رہا ہے، اور صحت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، یہ صحت بھی اللہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ بیماری کے حالت میں کسی نے آہ اور کراہ اگر کہا ہے تو ہر ایک کے بدلے میں لا الہ الا اللہ لکھ دیا کرو۔ وہ کرا رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا تھا، صبر ایوب مشہور ہے، اور 22 سال تک کہتے ہیں کہ وہ بیماری میں مبتلا رہے، پورے جسم میں آبلے پڑ گئے تھے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، شیطان نے کہا تھا کہ آپ تو بڑی نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں، بہت اولاد ہے، بہت مال دولت ہے، پھر اگر یہ عبادت کرتے ہیں کون سا کمال ہے؟ اللہ نے آزمایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں آبلے پڑ گئے، اس میں کیڑا بھی ہو گیا، لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ خیر اللہ نے شفا عطا فرمایا، اور اس کے بعد کسی نے پوچھا، کسی اللہ والے نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے سال بیمار رہے نا، بڑی لمبی مدت 22 سال تک جسم کے اندر آبلے پڑے ہوئے ہیں، اولاد ساری ختم ہو گئی، مال سارا ختم ہو گیا، پھر کیسا لگتا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بیماری کے ایام میں صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے ایوب تمہارا کیا حال ہے؟ اللہ کی اس پوچھنے کی لذت ایسی ہوتی تھی، شام تک کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں ہوتی تھی، پھر شام کو اللہ پوچھتے ایوب کیا حال ہے؟ اللہ کی اس پوچھنے کی وجہ سے پھر اگلے صبح تک کوئی غم و پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ بیماری تو دور ہو گئی لیکن اللہ کی قسم اللہ کے پوچھنے کی جو لذت تھی وہ لذت اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال مصیبتیں آئیں تو آدمی کو واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایمان کی علامت ہے، یاد رکھیے جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اللہ کی آزمائش آئے گی۔ کسی کی زندگی میں اگر آزمائش نہیں ہے سمجھو کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ اللہ جن کو دیتا ہے نا یہ سمجھو یہ علامت ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک صحابیہ تھی، خوبصورت تھی، شادی ہوئی ایک مالدار صحابی سے، اور دونوں بڑے خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور بڑی اچھی بیوی تھی، وفادار تھی، خدمت گزار تھی۔ ایک رات شوہر نے کہا بیوی سے پانی لے کے آؤ، وہ لے کے آئیں، شوہر کو نیند آ گئی، وہ کھڑی رہی، جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی دیکھا کہ بیوی پانی لیے کھڑی ہے، پانی پی لیا، بڑے خوش ہوئے، کتنی خدمت گزار یہ بیوی ہے میری، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا شکر ہے، احسان ہے، اللہ نے ہم کو ایسی خدمت گزار بیوی عطا فرمائی ہے، آج تم جو مانگو گی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو شوہر سے وعدہ لیا، شوہر نے کہا بالکل تم جو چاہو میں تیار ہوں دینے کے لیے۔ بار بار وعدہ لینے کے بعد بیوی نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اب طلاق کا لفظ سنا، خوبصورت بیوی ہے، خدمت گزار ہے، وفادار ہے، کیا غلطی ہو گئی؟ بیوی سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے کیا کمی کوتاہی ہو گئی، میں نے آپ کا کون سا حق ادا نہیں کیا، کیا بات ہے وغیرہ وغیرہ۔ بیوی نے کہا نہیں سب ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن طلاق کی بات آپ نے وعدہ کیا ہے، مجھے طلاق دے دیں، میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اور پھر آخر میں یہ بات ہوئی کہ صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے، فجر کے بعد اللہ کے رسول کی مجلس میں جا کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے چلو۔ اس کے بعد فجر سے پہلے میاں بیوی دونوں نکلے، ذرا اندھیرا ہی تھا، اور راستے میں ٹھوکر لگی، شوہر گرا اور اس کا کوئی جسم کا حصہ پھوٹ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ بیوی نے فوراً اپنے دوپٹے کو اتارا، زخم کو ٹھیک کیا، اور پھر کہا شوہر سے اب گھر واپس چلیں۔ تو شوہر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے نا؟ کہا نہیں اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شوہر نے کہا عجیب بات ہے، رات تم نے وعدہ لیا کہ طلاق چاہیے اور طلاق کے لیے ہم جا رہے تھے، اب کہہ رہی ہو طلاق نہیں چاہیے، کیا بات ہے؟ کہا واپس چلیں، گھر چل کے بتاتے ہیں۔ جب گھر گئے شوہر نے اصرار کیا تو اس اللہ کی بندی نے، صحابیہ بھی تو ہیں، اس اللہ کی بندی نے کہا بات دراصل یہ ہے جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ پر کوئی پریشانی آئی ہو، کوئی بیماری آئی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے اس کا مطلب اللہ اس سے ناراض ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دولتیں برس رہی ہیں، کام چل رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، تجارتیں بڑھ رہی ہیں، سمجھتے ہیں اللہ خوش ہے، الٹا سمجھ رہے ہو آپ۔
صحابہ کا یہ حال تھا، اللہ اکبر، اگر ان کے گھر دولت آتی پریشان ہو جاتے، کہیں اللہ آخرت کا بدلہ تو ہمیں دنیا میں نہیں دے رہا ہے، ہمارا مسئلہ یہ کہ دنیا مست ہے، ہم اللہ خوش ہے جبھی تو دے رہا ہے نا ایسا نہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا بات دراصل یہ ہے، جب سے میں آئی میں غور کر رہی ہوں کبھی کوئی تکلیف آپ پر نہیں آئی، اس لیے میں نے کہا ایسے آدمی کے ساتھ کیا رہنا جس پر کوئی تکلیف نہیں ہے، اور تکلیف نہیں کا مطلب اللہ ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا طلاق چاہیے۔ لیکن آج جب جا رہی تھی گرے اور یہ خون جسم سے نکلا، یہ مصیبت نا، میں نے کہا نہیں اللہ راضی ہے، اس لیے لوٹ کے آ گئی۔ تو دوستو اور بزرگوں، اگر مصیبت آئیں، حالات آئیں، حالات تو انسانوں پر ہی آتے ہیں نا بھائی، حالات تو آئیں گے نا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ ہم پر کوئی غم نہیں، تو اگر ایسے حالات ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ صبر کرنا چاہیے، اللہ کے لیے صبر کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اس کو عادت بنا لینی چاہیے۔ مرضی کے خلاف کوئی کام ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، چراغ جل رہا ہے، ہوا آئی، چراغ بجھ گیا، اللہ کے رسول نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میں تو سمجھ رہی تھی یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون جب کسی کا انتقال ہو، کوئی بڑی مصیبت ہو تو پڑھا جاتا ہے، یہ چراغ بجھ گیا آپ نے انا للہ فرمایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کو چھوٹی بڑی کوئی بھی تکلیف اگر آئے وہ اس آیت کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو عادت ڈالیے، اللہ سے شکوے شکایت نہ کیجئے، اے اللہ آپ نے مصیبت میں ڈال دیا، اے اللہ نے بیماری میں ڈال دیا، اللہ کو کیا پتہ، اللہ بعض لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا، اور حالات اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، اللہ بیماریوں میں مبتلا کر کے گناہوں کو زائل کر کے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اگر نعمتیں ملیں اور نعمتیں بے شمار ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور اگر صبر کے حالات ہوں، ناموافق حالات ہوں، مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہو، تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تین بات، حسن نیت اپنائیے، ہر کام اچھی نیت سے کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے۔ دوسری بات، ہر نعمت پر چھوٹی بڑی جیسے بھی حالات ہوں، آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے جو بہتر سمجھا وہ اللہ نے کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ آپ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر مرضی کے خلاف کوئی کام آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو گیا، ایک بات باقی رہ گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔